امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بھیجے محمد والے محمد عزیزان محترم، ایام اللہ ہے، ماہ مبارک ہے۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ مبارک عطا کیا، اور یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کہ شاید ہم کیونکہ مادی دور میں اتنے انوالو ہیں، ہمیں اس کی معنویت کا اس طریقے سے احساس نہ ہو کہ جس طرح اہل بیت علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اس ماہ مبارک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یوزلی ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں۔ اول تو مسلمان ہیں، خدا نخواستہ ہم لوگ کوئی ہندو یا کافر نہیں ہوتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظاہری مسلمان ہو جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس لگ رہی ہے، زیادہ کام نہیں دیں، گرمی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اظہار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کوئی اور نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہم اظہار کے ساتھ ساتھ، اظہار کرنا بری بات نہیں ہے، ظاہر تو جب انسان ظاہر میں کچھ نہیں دکھائے گا تو باطن کیسے نظر آئے، لیکن اگر یہی ظاہر ہمارے باطن میں نفوذ کر جائے کہ ہم اپنے اندر سے بھی کہیں کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے اندر بھی کنٹرول کرنا ہے، تو پھر اس کے اثرات مرتب رہیں گے ماہ رمضان کے بعد بھی۔ عموماً ہماری ماہ رمضان میں جب آتا ہے تو اس کی آمد اور اس کی اظہار جو ہے وہ ہمارے دسترخوان پہ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کل آپ بازار گئے ہوں، ایک دو دن پہلے تو لوگوں کی ٹرالیاں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ ماہ رمضان ویسے تو بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، لیکن ہم کھاتے کئی برابر ہے رمضان میں۔ تو ٹھیک ہے، حلال کھانا ہے، جتنا کھانا چاہے انسان کھائے، لیکن اس سے زیادہ دسترخوان ایک اور ہے جو پروردگار نے بچھایا ہوا ہے، وہ ہے اس مہینے میں دعاؤں کا دسترخوان۔ اس کو ہم نے کتنا اپنے دسترخوان میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، زیادہ دسترخوان آج کل تو کیونکہ میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو ہم آج کل اس پہ زیادہ مسلمان ہیں۔ ابھی رمضان آیا ہے تو آپ دیکھیں سب نے فوراً، میں پیچھے نہ رہ جاؤں رمضان کریم کہنے سے اور رمضان کی مبارکباد دینے سے، نہ ہر آدمی فارورڈ۔ اچھا، وہ دعاؤں کی پوری پی ڈی ایف ہے، 25 صفحے کی، 30 صفحے کی، پڑھے بغیر پی ڈی ایف فارورڈ ہو رہی ہے صبح سے شام۔ میرے خیال میں اگر میں خود پڑھ لوں دعا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ میں دوسروں کو پڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ اچھی بات ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی ملتی ہے تو شیئر کریں، لیکن پہلے اس کو خود تو پڑھ لے آدمی انسان۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو بھی مادی رکھا ہوا ہے، میٹر، کیونکہ ہم مادی ہیں، اور جب تک انسان مادے میں انوالو ہے مانوی نہیں ہو سکتا۔
اور یہ وہ مہینہ ہے آیت اللہ جوادی عاملی کہ آپ کی صلوات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیکھیں میری گردن ایک حد تک تو گھوم سکتی ہے اور میں بار بار اتنی نہیں کر سکتا، تو اس لیے اگر جن کو چاہیے کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو سامنے آگے بیٹھ جائیں. صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. خوب دیکھیں، گھبرائے نہیں کہ لوگ نہیں آئے، مسئلہ نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں ملائکہ کو سنانے کے لیے، ان لوگوں کو تو ویسے بھی نہیں سناتے. تو ویسے ہی ملائکہ ہمارے دوست گھبراتے ہیں، ملائکہ کہاں ہیں؟ تو نظر تھوڑی آتے ملائکہ، ہر کسی کو تو ویسے بھی نظر نہیں آتے ملائکہ. اور اصحاب رسول خدا جب رسول خدا کی خدمت میں ہوتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا معنویت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں آپ کو بیان، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہی دنیا وہی سب کچھ. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو ملائکہ تمہارے ہاتھ آ کے چومنا شروع کر دیں. تو انسان بارہ مادی ہے، ہر وقت اس کیفیت میں نہیں رہ سکتا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی کیفیت مل جائے تو غنیمت سمجھنی چاہیے. یہ فرش اعضاء ایسے ہی ہے، یہاں ظاہر میں ہم ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، باطن میں بہت لوگ مجلس سننے آتے ہیں، کیونکہ ذکر کسی اور کا ہے، ذکر ہمارا نہیں ہے. ذکر اس کا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عرش کی مخلوق جو ہے وہ انتظار میں ہے. بہرحال شب جمعہ بھی انشاءاللہ خدا توفیق دے امام کی گفتگو کر سکے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی خود انسان مادہ ہے، میٹر ہے، اور روح اس کے مادے کے ساتھ ہے. روح پرواز کرنا چاہتی ہے مگر مادہ اسے پرواز کرنے نہیں دیتا. مادی خواہشات، مادی احساسات، مادی رشتے یہ اس کو روکتے ہیں. انسان مال سے امتحان ہوتا ہے، انسان اولاد سے امتحان ہوتا ہے، انسان انفس جان سے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو روکتی ہیں اس دنیا میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کی روح کو اس کے اس مادے سے ویسے پرواز دیتا ہے جیسے کوئی پرندہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ہو، وہ پرواز کرنا چاہے مگر نہیں کر سکتا. ماہ رمضان انسان کی روح کو ویسی پرواز دیتا ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے سے معنوی پرواز سے آ رہے ہیں یا مادی پرواز سے آ رہے ہیں. مادی پرواز سے کیا انسان جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے وزن کم ہونے چاہیے، لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار میزبان ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ خداوند متعال جو کہ خالق کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کی میزبانی کر رہا ہے. تو یہ آسان بات ہے. اور میزبانی بھی کیسے کر رہا ہے؟ آپ مجھے بلائیں اپنے گھر پہ مہمان، یا آپ کسی کو بھی گھر پہ بلائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کے لیے یہ بنایا ہے، وہ بنایا ہے. آپ دسترخوان میں کھانا کھلا کر، چیزیں بنا کر میزبانی کرتے ہیں. جتنا اچھا دسترخوان ہوگا کہ بڑے اچھے میزبان تھے، بڑا انہوں نے ہمارا. لیکن یہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں میزبان ہوں مگر میرے پاس بھوکے اور پیاسے آؤ. یعنی میں بھوک اور پیاس سے تمہاری میزبانی کروں گا. اور اس نے بھوک اور پیاس کے بدلے میں جو ریوارڈ دیے ہیں وہ دنیا کا یا کائنات کے نظام کے اندر کوئی بھی وقت، کیونکہ بات وقت کی ہے، تھوڑا سا غور طلب کیجئے گا، بہت زیادہ گہری فلسفی مجلس نہیں پڑھوں گا میں. زمانے پر رمضان یعنی ٹائم زون ہے. آپ نے جو دعا انشاءاللہ تلاوت کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے جو دعا تعلیم کی ہے، امام جب پڑھ رہے ہیں چاند کو دیکھ کے جو دعا ہے امام کی، امام نے چاند کو مخاطب ہیں، چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی برکت والے ہو. تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے، جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا برکت ہے، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائم اس کو پورا نہیں کر سکتا. آپ الفاظ پہ اہل بیت کی غور کریں. ہم نے تو اہل بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. انہوں نے پڑھا کیا، بتایا کیا، زندگی کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں، پروردگار چاند سے مخاطب کہ جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں
اس کو زمانے کی گردشیں زائل نہیں کر سکتی. یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے، جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا. اور جو پاکیزگی اس مہینے میں عطا ہوتی ہے اسے گناہوں کی آلودگی خراب نہیں کر سکتی. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفکر فکر کرتا رہے جانے ہوا تو. اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں. لیکن بہرحال آپ بولیں گے ہم کتنی مولانا صاحب کتنی دعائیں پڑھیں؟ صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، دن کی دعائیں ہیں. جتنا پڑھ سکیں، جتنی توفیق ہو. تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائڈ پہ کرتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ پہ 100 میسج میں روز پڑھتا ہوں. ٹی وی میں بیٹھا ہوا دنیا جان کی خبریں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. میرے خبریں دیکھیں بہت سارے ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان جو بھی ٹی وی چینل ہیں، وہ اگر آپ رات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم از کم اس مہینے میں نہیں دیکھیں تھوڑے دن. ویسے میرے دیکھنے سے کون سی دنیا کی سیاست میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو میرا بلڈ پریشر ہی خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور ملک کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوا ان ٹی وی اور ٹاک شو پرائم شو سے. صرف اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اینکروں کو فائدہ ہوا، وہ امیر ہو گئے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو کم از کم اس مہینے میں اپنی نظر کو چینج کروں. کم از کم اپنے لیے ایک اسکیجول بناؤں، ٹائم ٹیبل بناؤں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لیے آخرت کا سبب پیدا کرنا ہے. عزیزان محترم، پتہ نہیں کس کو کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو. کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جن مرحوم کے لیے سال ثواب کے لیے مجلس ہے، پچھلے رمضان میں اپنے گھر میں ہوں گے، وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان میں. خدا بدل ان کی مغفرت کرے، اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کو خدا جو ہے اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ارواح کے آنے کا دن ہے، روحیں آتی ہیں. عزیزان محترم، اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر، جاننے والوں کے گھر جن سے ان کے تعلقات ہیں، روحیں آ کر دیکھتی ہیں جن کو خدا اجازت دیتا ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنی کاموں میں مشغول ہیں، یہ تو میرے لیے فاتحہ بھی نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے، انسان روزے سے پہلے ایک فاتحہ پڑھ دے اپنے مرحومین کے لیے، جو سامنے دسترخوان بچھا ہے اسی کو ہدیہ کر دے اپنے مرحومین کے لیے. کتنا بڑا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ کسی جگہ تشنے ہوں، پیاس کی شدت ہو اور وہاں پر کوئی آسرا نہ ہو اور کوئی آپ کو آ کے ٹھنڈا پانی دے دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور عالم دین کا واقعہ. کہتے ہیں ان کے والد خود عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم یہ بتائیے، عالم برزخ جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی، اسے کہتے ہیں عالم برزخ. عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے، عذاب کس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی، کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، وہاں ماس باڈی سٹرکچر نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہے. لیکن کہتے ہیں میں تمہیں ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ سکو کہ عذاب بالکل ایسی جیسے انسان ایک پہاڑ کی وادی کے اندر پھنسا ہوا ہو. جیسے یہاں بھی وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہو، درمیان میں آدمی ہو اور بھیڑیے اس کے پیچھے لگ جائیں، فرار نہ کر سکے. عذاب عالم برزخ میں ایسا ہے. اور ذہن وطن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں سمجھتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حق کھا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، اس کو دے دی. اس عالم میں بہت سختی ہے. شہید دستغیب بھی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، دو جوان، پرانی بات ہے، زیارت پر جا رہے تھے کربلا، راستے میں حملہ ہو گیا، ایک مر گیا، ہلاک ہو گیا، دوسرے کو واپس آنا پڑ گیا. وہ جو ہلاک ہو گیا وہ خواب میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بڑے جنت، بڑے ہریالی سے باغ. تو انہوں نے کہا کہ زیارت پہ جا رہے تھے، مقصد نیک تھا تو اس لیے اللہ نے یہ عطا کیا. لیکن دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو تکلیف کا اظہار ہے، تکلیف کا اظہار ہے. کہہ رہا کیا ہے؟ کہتا ہے روز ایک بچھو آتا ہے جو میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے. کہا یہ کیوں ہے؟ کہا وہ ایک دوست کے گھر میں گیا تھا اور اس کے گھر پھل کاٹنے والی جو چھری ہوتی ہے وہ خوبصورت تھی، وہ میں نے بغیر اجازت کے اپنی جیب میں رکھ دی تھی. یہ وہ اس چھوٹی سی چیز دنیا میں کیا اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے روز بچھو آ کے کاٹ رہا ہے.
اس نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پڑی ہے، جا کر وہ میرے دوست کو دو، واپس دو، معافی مانگو اس سے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بچھو روز آتا رہے گا۔ عزیزان محترم، زندگی ظاہراً بہت آسان نظر آتی ہے لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم بڑے زبان سے کسی کو، اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، سوچوں سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر بھی بعض اوقات لوگوں کے لیے نیگیٹو ہیں، ہر وقت جس کو دور سے دیکھا نیگیٹو، وہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ بیان نہیں کر رہے، مگر آپ کا وجود اس چیزوں کو، وائبس کو کریٹ کر رہا ہے جس کی طرف کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے معاشرے۔ خود اپنی صحت کا، روح کے اوپر بہت بڑا نقصان ہے نیگیٹو تھاٹس کا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عذاب کس طرح کا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں مرحوم کے لیے، جیسے یہ سال ثواب کی مجلس ہے مرحومین کے لیے، یہ اس عالم میں کیسے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر مثال سے سمجھایا کہ جیسے آپ کسی گرم جگہ پر ہوں جہاں پر شدید دھواں ہو، جیسے جکوزی اور سوانا میں جاتے ہیں نا، اب اتنا زیادہ دھواں اور گرم ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی سانس لینے کے لیے میں باہر نکلے آدمی، تو کہتے ہیں بالکل ایسی جگہ ہو اور کوئی کھڑکی کھول دے اور وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ کہا تمہارا ایصال ثواب پہنچانا مرحوم کے لیے اس عالم میں بالکل ایسا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے اپنے مرحومین کے لیے۔ یعنی یہ جو ہم درود پڑھ کر عطیہ کر دیتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے عطیت کر دیتے ہیں، یہ ضائع نہیں جاتا، کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اور یہ اس طرف جو مقام پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اس طرح حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ نبی خدا پروردگار کے گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا قبر میں عذاب ہے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرنا دیکھا تو قبر میں عذاب نہیں ہے۔ کہا پروردگار میں جب پہلے گزرا تھا تو یہاں تو قبر میں عذاب تھا، اب کیوں نہیں ہے عذاب؟ تو پروردگار کی طرف سے پیغام آیا کہ اس کا جو بچہ تھا اس نے ایک کار خیر کیا، ایک نیک کام کیا لوگوں کے لیے، اس کے اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر میں عذاب کو ختم کر دیا۔ یعنی گویا کہ جو ہم کہتے ہیں اولاد کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے، وہ کیوں نیک ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں اولاد آپ کو فائدہ دے نہ دے، اگر نیک ہوگی تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدے دیتی رہے گی۔ حتیٰ ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر دے، آپ کا پوتا قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس کا بھی اجر آباء و اجداد کی روحوں پر پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے باقاعدہ صالحات کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی پرورش کریں۔ اچھا، پرورش جب ہوگی جب میرا اپنا عمل اپنے والد کے ساتھ اچھا ہوگا۔ جب میں آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوں گا تو یہ خود بخود اچھا ہوگا۔ کیا آج میں اپنے مرحومین کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ اپنے اگر میرے والدین نہیں ہیں، خدا نخواستہ دنیا سے بہرحال جانا ہی ہے ہر ایک نے کسی نہ کسی نے، یا اپنے پردادا، دادا، نانا، ان کے لیے میں کبھی دعا، کبھی فاتحہ، کبھی ان کے لیے کوئی کار خیر، کبھی ان کے لیے صدقہ میں دے رہا ہوں، اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو کل میری اولاد بھی میرے لیے یہ انجام دے گی۔ انسان کو تربیت جو ہے وہ اپنے وجود سے سکھاتی ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ اپنے والد کے چہرے پر، ہونٹوں پر زخم ہیں، تو کہا کہ بابا جان یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کی ماں جو والدہ ہیں ان کو سخت لفظوں سے پکارتا تھا، وہ جو سخت لفظ ان کو برے لگتے تھے، الفاظ انسان اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، وہ ان کو برے لگتے تھے لیکن وہ کہتی کچھ نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس عالم میں میرے ہونٹوں میں زخم ہے، جا کر میری طرف سے اپنی والدہ سے معافی مانگو کہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ قیامت تک میں انہی زخموں کے ساتھ رہوں گا۔ عزیزان محترم، یہاں کا جو زخم ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ دن لگتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، آپ دوائی لیتے ہیں، آپ اس عالم میں کوئی دوائی میڈیکل نہیں ہے، اس عالم میں کوئی اور ہی میڈیکیشن ہے، وہ بھی اگر اس دنیا سے پہنچی تو پہنچی، کیونکہ اہل بیت نے واضح کہا ہے کہ عالم برزخ کہ تم خود ذمہ دار ہو، قیامت میں شافی محشر ہیں، شفاعت کریں گے، انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ بہت ہی گناہگار ہوا
تو کچھ عرصے تک وہ جہنم میں. اچھا ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے جہاں تو ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکتا آدمی. دنیا کی آتش برداشت نہیں ہوتی آدمی سے, قیامت کی آتش کہاں برداشت کرے گا آدمی. وہ آتش یہ والی آتش نہیں ہے, وہ آتش بھیانک ہے, اس کا رنگ بھی سیاہ ہے, وہ یہ والی ہے بھی نہیں ہے. آپ خود تصور کریں نا, انسان ایک بند کمرے کے اندر ہو, کوئی روشنی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, کتنی دیر انسان رہے گا. انسان بڑے بڑے ہم نے اولیاء خدا کو دیکھا کہ باقاعدہ قبر کھود کر قبر میں رات گزارتے تھے تاکہ اس تنہائی کو محسوس کریں. یہاں پہ تو سب کچھ آپ کو مل رہا ہے, نظر آ رہا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہیں, دوست ہیں, کچھ چیزیں انسان تو زندگی میں بناتا ہے, وہ کیا ہیں؟ کچھ چیزیں جو دوستی نبھاتی ہے وہ کہاں تک ہوتی ہے کہ جب تک آپ زندہ ہو, وہ چیز آپ کے ساتھ تب تک ہے. گائے دنیا, مال, یہ سب کچھ یہ جب تک آپ ہیں آپ کے ساتھ ہے, آپ چلے گئے ختم. کہاں کچھ ایسے ہیں جو آپ کے قبر تک آئیں گے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی اولاد, آپ کے گھر والے, بہت ہوا دوست. اور یہی اچھے دوست اگر جنازے میں ہوں تو یہ پوچھتے ہیں دفنائیں گے کب, کتنی دیر میں دفن ہونا ہے. یہی ہے نا انسان. کیا ہے جب آپ خدا نہ انسان کا دوست چلا جائے کہتے کہ تدفین کب ہے, بس دفنا کے قبر میں چل دیا بس. مگر مولا فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ رہیں گی قیامت تک, اور وہ کیا ہے؟ یا وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل. یہ دو چیزیں قیامت تک انسان کے ساتھ ہیں. اب میں کیا لے کے جا رہا ہوں یہ میرے اوپر ہے. قبر سب کی اپنی اپنی ہے عزیزان محترم. میں آپ کی قبر میں, آپ میری قبر میں نہیں آئیں گے. آپ یہ نہیں کہیں کہ برابر والی قبر بھری ہے تو میری قبر میں روشنی نہیں. ہر کوئی اپنی قبر کی روشنی خود لے کے جائے, خود یہاں سے لے کے جائیں. وہ کیسے لے کے جائیں؟ وہ یہ مہینہ برکتوں کا موقع دے رہا ہے کہ میں نیک کام کروں. ایک شخص کو افطار کرا دینا, چاہے وہ آدھے کھجور سے, جہنم کی آتش سے کیا ہے؟ نجات ہے. خطبہ شعبانیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تو انشاءاللہ ایام میں توفیق ہوگی بہرحال کے خطبے سے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کریں. ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں رسول خدا بیان کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہیں کہ انسان کی سانسیں تسبیح ہے. سانس لے رہا ہے روزے کی حالت میں, یعنی گویا سبحان اللہ کر رہا ہے. یہ کہاں ہے, کس کو موقع ملنا ہے؟ لیکن کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہے؟ صرف بھوکا رہنا روزہ ہے؟ سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے عزیزان محترم ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلنا تھا. کیونکہ اس دین کی تشریح انہوں نے کی ہے, اس دین کو بیان انہوں نے کیا ہے اپنے الفاظ سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے. ان کی سیرت اس لیے تو ہے کہ پڑھنی چاہیے, اس لیے مجلس ہوتی ہیں بار بار کہ ان کی سیرتوں کا جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا. بیوی کیا فرماتی ہیں؟ بیوی کہتی ہے کہ روزہ صرف انسان کے بھوک اور پیاس کا نہیں ہے, روزہ پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. یعنی گویا ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے. زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو, چاہے وہ جھوٹ ہو, چاہے وہ تہمت ہو, چاہے وہ انسان غیبت, کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہم معاشرے میں اتنے عادی ہو گئے ہیں برائی کرنے کے, ایک دوسرے پر بات کرنے کے, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے لیے عادی ہے غیبت کرنا, خدا نہ خواستہ آج کل تو گناہ عادی ہو گیا نا, نارمل ہو گیا. آج کل معاشرے میں برائی نارمل ہو گئی ہے, بے حجابی نارمل ہو گئی ہے. ہر چیز جو ہے وہ لبرلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے چکر میں ہم کہتے ہیں وہ وہاں صاحب چلتا ہے اتنا تو خیر ہے, یہ چلتا یہاں چلتا ہے وہاں نہیں چلے گا, وہاں سب بند ہو جائے گا. یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں چلتا ہے, جہاں سے انسان ذرا سا اسکور کارڈ سامنے آیا سب پتہ چل جائے گا, اور بولنا چاہے گا اپنے بستر مرگ پہ اپنے اطراف میں کھڑے والوں کو کہ دیکھو یہ مت کرنا جو میں نے کیا, مگر بول نہیں پائے گا.
تو ہم تھوڑا سا ریوائیو کریں اپنے آپ کو, تھوڑا سا تبدیل ہوں, اس مہینے میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں. وہ بہت بڑی تبدیلی نہیں چاہیے عزیزان محترم, وہ کوئی ایک چیز اچھی کر لیں. اس مہینے میں ٹارگٹ رکھیں. بھائی آپ جاب کرتے ہیں, آپ کا بزنس ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ گھر والے, ہر کسی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا. وہ اس مہینے میں, اس سیمسٹر میں, اس سال میں ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے, یہ بکس پڑھنی ہے, یہ گریڈ پاس آؤٹ کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے, ویژن ہے. بغیر مقصد کے تو پروردگار کہتا ہے میں نے پتے کو بھی خلق نہیں کیا. تو یہ کیسی مخلوق ہے کہ جو کہتی ہے کہ میرا کوئی مقصد نہ ہو؟ مقصد ہونا چاہیے انسان کا زندگی کے اندر. پروردگار قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے, جن اور انس کو مگر سوائے عبادت کے. وہ عبادت صرف کیا مصلی ہے؟ عبادت صرف کوئی آپ حج کر کر آ گئے عبادت ہے؟ نہیں. انسان کا طرز زندگی بندگی ہونا چاہیے. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ جیسے اسٹرابری بہت نازک سا پھل ہے, یا انگور کتنا سافٹ سا ہے, کہتے ہیں اگر یہ اپنی وہ باریک ٹہنی کے ساتھ, اپنے گچھے کے ساتھ, اپنے بیل یا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسی کو ٹکرانے والی ہوا تراوت بخشتی ہے, پانی اس کو نشاط دیتا ہے, مٹی اور سورج اس کو مل کے اس کی رشد اور تکامل کا باعث بنتا ہے. یعنی یہی جو عوامل ہیں اس کو کمال دے رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ انگور ٹوٹ کر گر جائے تو یہی دھوپ اس کو گلا دے گی, یہی پانی اس میں بو پیدا کر دے گا, یہی ہوا اس کی پوست کو خراب کر دے گی. تو کہا انسان بالکل ایسا ہی ہے, جب تک بندگی میں ہے تو یہی دولت, یہی زندگی, یہی صحت, یہی اولاد, یہی سب کچھ اس کو کمال پہ لے جائے گی. لیکن جہاں بندگی سے ٹوٹا یہی دولت, یہی اولاد, یہی جان اس کو تباہی کی طرف لے جائے گی. عزیزانے خوب بندگی کا مہینہ ہے, خوب بندگی کریں, بندے نظر آئیں, خوب میں بندہ نظر آؤں. میں ٹائی پہنا ہوتا ہوں, میں آفس کا کارڈ لگایا ہوتا ہوں, دور سے دیکھتا ہے فلانی کمپنی ہے جاب کرتا ہے, کیوں بار بار لگایا؟ تو اچھی کمپنی ہوتی ہے تو کارڈ کو آگے کرتا ہوں نا, دور سے کوئی دیکھ لے کہ کون سی کمپنی میں ہوں. بھائی اچھی کمپنی میں ہوتا ہے, کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے. اور جو سب سے بڑا ٹیگ میرے وجود میں لگا ہوا ہے وہ خدا کی بندگی ہے, اس کا کتنا میں اظہار اور خیال کر رہا ہوں. دنیا کے کیمرے لگے ہوتے ہیں, ابھی آپ گاڑی ہلکی کر لیتے ہیں لائٹ پڑ جائے گی, کیوں؟ خوف ہے, پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ریال دینے پڑ جائیں گے. وہ جو اس کا کیمرہ لگا ہوا ہے پوری دنیا میں, اس کا کتنا خیال ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے, وہ بچوں کو بتا رہا تھا میں, گرمی کی شدت ہوتی تھی, بار بار وضو کرتے تھے روزے میں, کہ کلیاں کرتے تھے کہ شاید کو پانی تھوڑا سا اندر غلطی سے چلا جائے. غلطی سے گیا ہے, وہ جان بوجھ کے تھوڑی گیا ہے. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پتہ چلا بھائی خدا تو ہر جگہ دیکھ ہی رہا ہے, چاہے واش روم میں جاؤ, وضو کرنے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اندر کی نیتوں سے واقف ہے. ماں باپ کو نہیں پتا کیا کر رہا ہوں, دنیا کو نہیں پتا, خدا کو تو پتا ہے کیا کر رہا ہوں میں. اس کے کیمرے تو زوم ان ہے عزیزان محترم, اندر تک زوم ہے. وہ ابھی میں سوچتا ہوں اسے پتا چل جاتا ہے. خالق ہے, خود کہہ رہا ہے کہ میں شرک سے زیادہ قریب ہوں تمہارے. یعنی انسان کے وجود سے زیادہ انسان سے قریب پروردگار ہے. اور کیا چاہیے؟ لیکن میں دور ہوں اس سے, میں دور ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہا پروردگار. اور ویسے بھی اندھیوں آنکھ جو خدا کو نہ دیکھ پائے, مگر اس آنکھ سے تھوڑی کو خدا کو دیکھے گا. انسان اپنے باطن کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے. مگر خدا کہاں ہے, میں کہاں ہوں؟ جانے تو ماہ رمضان تھوڑا ایک مقصد بنا لے, کوئی ایک مقصد, کہ میں اتنی مانوی ترقی چاہتا ہوں, اتنی ایک اسٹیپ آگے چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت میں ضعیف تھا, کم تھا, میں قرآن تھوڑا بہتر کروں گا. قرآن کے الفاظ, تلفظ, تجدید تھوڑی سی اگر صحیح نہیں ہے, میں تھوڑا سا بہتر کر لوں. تھوڑا سا قرآن, تھوڑا سا مفاہیم, معنی میں نے کبھی نہیں پڑھے, چلے ماہ رمضان میں تھوڑا سا کھول کے تھوڑا سا پڑھ لوں.
شاید میں نے کوئی رات بیٹھ کر عام سال میں کوئی خدا کو سجدہ نہیں کیا، توفیق نہیں ہو پائی، پروردگار سحری کے لیے ٹوٹی رہا ہوں میں، تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ جاؤں۔ سحری نہ ہو تو روزہ نہیں ہے ہمارا، اس معاملے میں تو اہل سنت بن جاتے ہیں نا، وہ مکروہ ہو جائے گا روزہ۔ کھایا نہیں ہے لیکن کھائے بغیر روزہ رکھتے ہو، جس دن کھائے بغیر روزہ رکھتے ہو اس دن تو میں پوری دنیا کو بتاتا ہوں بھائی آج بات نہیں کریں، آج میرا سحری کے بغیر کا روزہ ہے۔ لیکن یہ سحری پھر مادی ہے، مگر وہ مانوی سحری کی میں نے جو خدا نے میرے لیے بچھایا ہوا تھا دسترخوان۔ دعائے سحر پڑھی میں نے؟ نہیں پڑھی۔ سن لی؟ نہیں سنی۔ 2 رکعت گھر والے کھانا بنا رہے تھے، میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا۔ عزیزان محترم، اگر میں ان ایام میں یہ نہیں کر پایا، صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اگر میں ان ایام میں یہ نہیں کر پایا تو پھر تو کوئی اور مہینہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ جو مجھے موقع عطا کرے کہ جس میں میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں۔ یہ سارا مہینہ اللہ کے لیے ہے۔ اہل بیت کی دعائیں جو تعلیمات ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ خدا کو پہچانو۔ اگر اس مہینے میں خدا کو نہیں پہچان پایا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کب پہچانوں گا میں خدا کو؟ کب میں خدا کے قریب جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا میں؟ جب خدا ہمارے ایک ایک آدھی کھجور پہ، سانس لینے پر، سونے پر، یعنی اتنا اس نے ہمارے لیے ریلیکسیشن دیا ہوا ہے کہ کسی بہانے تو آؤ، کسی طریقے سے تو میرے پاس آؤ۔ حدیث قدسی میں وارد ہوتا ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف آتا ہے، بالکل میں اس کی طرف جب اس کو متوجہ ہوتا ہوں اس کے لیے بالکل ویسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے کہ جیسے کوئی شخص صحرا میں، ڈیزرٹ میں، اس کی جو سواری ہے، اس کا جو آذوقہ ہے، اس کا سامان ہے، کھانے پینے کا، سواری ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو جائے اور وہ شدت سے بھوک اور پیاس کے بے ہوش ہو جائے صحرا میں، اور وہ اٹھے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان، اس کا زاد سفر اس کے سامنے کھڑا ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ پروردگار کہتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے میرے لیے، لیکن پلٹے تو صحیح۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، رستے کا پتھر ہٹا دو، فلانی نیکی کر دو، یہ کر لو، وہ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو، روزہ کھلوا دو، یہ کر لو، بہانے ہیں سب، آپشنز ہیں کہ چلو کچھ تو کرو۔ جب رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ دیا اور یہ بتایا تو صحابی غریب ہی تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو مانوی طور پر بھی امیر ہی کرتا، یہی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مطلب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے افطاریاں کرائیں گے؟ کہاں آدھی کھجور کے لا دو، تھوڑا سا پانی پہ لا دو، یہ تو کر سکتا ہوں میں اپنے دسترخوان کے لیے کتنا پریشان ہوں اس مہینے میں، یہ پکے، یہ وہ ہوا، یہ ہے دسترخوان پہ نہیں ہے، کتنوں کے دسترخوان خالی پڑے ہوں گے اس مہینے کے اندر۔ جب میں امت مسلمہ کے لیے نہیں سوچ رہا، اور آپ وہ دیکھیں فلسطین میں کہ جو جنازوں سے افطار کر رہے ہیں، آسان نہیں ہے، امنیت میں انسان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، گریہ و زاری سے افطار ہو رہی ہے، مگر مسلمان نہیں ہے کیا بولو؟ کتنا میں نے دسترخوان پر ہاتھ بلند کیے اور ان کے لیے دعا کی۔ اچھا مسلمان نہیں ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب انسان بیدار ہو، صبح اٹھے اور امت مسلمہ کے لیے فکر نہ کرتا، مسلمان نہیں ہے۔ میں کتنی پریشان ہوں امت مسلمہ میں جو مشکلات آ رہی ہیں، کچھ نہیں کرتا ہوں، نہیں کر سکتا، حدود ہے، محدودیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، خود دعا تو کر سکتا ہوں، پریشان تو ہو سکتا ہوں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ایک وجود کے اندر ایک اضطراب تو آ سکتا ہے نا میرے، ہے نہیں ہے؟ میں اپنے میں میرا روزہ اچھا ہو جاتا ہے، میرا کام اچھا ہو جاتا ہے، میرا یہ اچھا ہو، یہ میں اپنے اچھے کے چکر میں تو امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا، کیونکہ میرا کام چل رہا ہے، اور جب تک میرا کام چل رہا ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے امام آئے یا نہ آئے۔ اور ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ مہم ہے
وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر میں جو وجود سب سے مہم ہے وہ وقت کا امام ہے۔ میں تو اپنی نمازیں قضائیں عمری پڑھ لوں، لیلۃ القدر میں دعائیں پڑھ لوں، نہیں حضرت محترم۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ دعا وقت کے امام کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وجود، میں تو ذرا سی کو پریشانی دیکھ کر اضطراب میں آ جاتا ہوں، وہ بے عین ہی کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے سب کچھ بے عین ہی ہے۔ میں تو کربلا کے مصائب 2 یا 4 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ کربلا کو ویسے ہی دیکھتا ہے۔ کتنا اس قلب کے اوپر جو ہے وہ آنے والی چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا، یہ موقع، یہ مہینہ ایک اپرچونٹی ہے، اس کو میں اویل کروں۔ بہرحال ہمیں بھی خدا نے جو توفیق دی آپ کے درمیان میں، بہرحال جو چھوٹے سے علماء بزرگان بیٹھے ہوئے، ہمارے بھی تو سینئر عالم دین یہاں ویسے موجود ہیں، بہرحال گستاخی ہے ان کے سامنے بیان کرنا، لیکن بہرحال وظیفہ سمجھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب تک دیکھیں علمی باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، عقلی باتیں بھی کی، لیکن جب تک میرے وجود میں تحرک پیدا نہ ہو، پریکٹیکلی میں کوئی کام نہ کر پاؤں، تو یہ ساری باتیں ہوائی ہیں۔ اگر میری کوئی ایک بات دل میں اتر کر عملاً کسی کو پریکٹیکلی کسی کام پہ مجبور کر دے، کمال اسی کا ہے۔ دین سادہ ہے، دین بیان میں مشکل نہیں ہے، دین سادہ ہے۔ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد، عقول کو دیکھ کر صحبت کرو، یعنی عقلوں کو دیکھ کر بات کرو، لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر بات کریں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم عام مسائل میں گرفتار ہیں، جانے وہ ہمارے بیسکس حل نہیں ہوئے ابھی تک، اور ہم اپنی مجلسوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہماری ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کا ہماری زندگی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ہمیں گفتگو کی لذت ہے، ہم باتیں کرنے کا ہمیں شوق ہے، عملی طور پر ہم لوگ پیچھے ہیں۔ میں اپنی بات کروں، خدا نخواستہ آپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے بیسک مسائل حل نہیں ہے ابھی تک، ہمارے گھر ابھی تک اسلامی نہیں ہو پائے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کر رہے ہیں جیسے اپنے وقت کے امام کے لیے کرنی چاہیے ہمیں۔ ہمارے گھر میں سنت رسول خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے رسول خدا کی سنتیں؟ اول تو میں نے خود نہیں پڑھی آج تک، تو میں بچوں کو کیا بتاؤں گا؟ سنت کہاں ہے ہماری؟ ہم نے سنت کسی اور کو دے دی ہے، وہ آپ کا کام ہے سنت۔ ہمارے ہاں تو مذہب امام علی سے شروع ہوتا ہے، باقی اللہ اور رسول کسی اور کو دے دی ہم نے۔ فقدان ہمارے یہاں یہی ہے۔ مولا کائنات کو مولا بنانے والا رسول ہے، وہ رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ رسول نہیں ہے۔ رسول خدا کھانا کیسے کھاتے تھے؟ رسول خدا اٹھتے کیسے تھے؟ سونے کے آداب کیسے تھے؟ کہاں ہے؟ میں اپنے بچوں میں رسول کی محبت بیدار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کبھی میں نے اٹھتے بیٹھتے وقت بچے کو یہ کہا کہ بیٹا رسول خدا یوں کرتے تھے، آپ یوں کیجئے؟ اور پھر میں کہتا ہوں شافی محشر، حوض کوثر، باتیں کرا لیں ہماری قوم سے، تو آپ بات کرا لیں۔ ان مسائل پر ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ ایسے مسائل نہیں ہیں، آپس میں ایک ماتمی ہے، ایک نمازی ہے۔ ایک تو یہ اس چیز نے ہم لوگوں کو تباہ برباد کر دیا ہے، جبکہ ساری نمازیں حسین کی وجہ سے باقی ہیں، اور عزاداری خود اس نماز کی حفاظت ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں برپا کی تھی، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے آج تک۔ ہمیں عملی طور پر پریکٹیکلی ہم علمی جو گراف ہے ہماری قوم کا وہ نیچے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سب سے بڑی درسگاہ تھی ہمارے پاس، سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ یہاں سے ڈرائیو کیا جاتا قوم کو، کالا امام صادق علیہ السلام، کالا امام باقر علیہ السلام، اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر ایک دوسرے کی برائیاں، تنقیدیں یہ کر 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 سامنے سامعین کے، حاضرین کے وقتوں کو ضائع کیا۔ دوسری قوموں کو دیکھیں آپ، ترقی کر رہی ہے تو دیکھیں پریکٹیکل دنیا، خدا قرآن میں وہ محنت کرے گا، کوئی بھی محنت کرے خدا اس کو اس کا اجر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں جیسا بھی ہو، محنت کر رہا ہے خدا اس کو دے رہا ہے۔ وہ ویسٹ اگر کسی طریقے سے محنت کر رہی ہے ظاہری طور پر سڑکوں کے لیے، روڈ کے لیے، اچھے کے لیے، گاڑی کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، اللہ ان کو دے رہا ہے، وہ آپ بھی محنت کریں۔
آپ کو بھی دے گا. لیکن ہماری جو گفتگویں ہیں، ہمارے جو سمجھ لیں جو پورے حدود بن گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ یہ کل کو وقت کے امام کے لیے IT اسپیشلسٹ بنے، اکنامیکل اسپیشلسٹ بنے، سوشل اسپیشلسٹ بنے. کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے سٹی، شہر کیسے بنائے جائیں گے، شہر کی مینجمنٹیں کیسی ہوں گی؟ مگر امام زمانہ کہاں حکومت کریں گے؟ کہانیاں ہیں یا کتابیں ہیں جو وقت کے امام کی باتیں ہیں؟ نہ ہم وقت کے امام کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائیں، اور بغیر دعائیں آپ ہم سب سے کروا رہے ہیں امام کے لیے. عزیزان محترم، ہم اپنے وجود کو جب تک بندگی کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، امام وقت کا خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا کا نمائندہ وہی انجام دے گا جو خدا چاہتا ہے. اور جب تک میں وہ نہیں چاہوں گا جو خدا چاہتا ہے، میں کیسے وقت کے امام تک پہنچوں گا؟ اس ماہ رمضان کو ہم اس نیت سے بنائیں کہ میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک چیز ایسی کروں جو پہلے میں نہیں کرتا تھا یا کم کرتا تھا، اور اس کام کو صرف اور صرف خدا کی خاطر، نہ کسی کو دکھانے کی خاطر، نہ کسی کو بتانے کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں خدا کی طرف نہیں بڑھوں گا، وہ وقت کا امام میری طرف نگاہوں کو خاص نہیں کرے گا. میں کچھ کروں تو صحیح تاکہ وہ ایک نگاہ کرم مجھ پر پڑے، وہ مجھے دیکھے. عزیزان محترم، اگر میں صرف بیٹھوں اور اپنے طرف سے بس ایک دعا پڑھوں نماز کے بعد، مسجد کے بعد پڑھ کے باہر نکلوں تو وہی میری زندگی ہو، تو پھر میں امام کا ماننے والا نہیں ہوں. اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آؤں. انشاءاللہ کچھ کوشش کریں گے دعاؤں کے کچھ گفتگو، کچھ حصے، ترجمے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ مہینے میں کس طرح ہم اپنے وقت کے امام کے ہو سکتے ہیں. عزیزان، جو لوگ وقت کے امام کے تھے وہ بندہ خدا تھے، یعنی دوسروں کی بندگی سے آزاد تھے. یعنی بندہ ہونا یعنی غلام ہونا، یعنی صرف اللہ کے غلام تھے. تبھی تو کربلا کے میدان میں کھڑے رہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندے تھے. اور یہ بندگی تبھی ہوگی کہ جب اس دل میں خدا رہے گا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. آیت اللہ قاضی ارشاد فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی کے استادوں میں سے ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کے استادوں میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ دل یہ صرف خدا کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پر مت دینا. یعنی اگر آپ نے اس کو کسی اور کو دے دیا تو یہ پھر خدا کے لیے نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں میں اپنی ذات سے شروع کروں. میرا دوسروں کے لیے انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بیٹھا ہوا دوسروں کی برائیاں گن رہا ہوں. اشفاق احمد کیا خوبصورت بات تھی. کہتے ہیں کہ انسان جب سامنے والے پر جب خدا نے ڈھیل دی ہوئی ہو نا کسی کی، تو کہتے ہیں کہ اس کا تم زندگی میں احتساب مت کرو. خدا نے اگر اس کو ڈھیل دی ہے تو تم کیوں اس کے لیے انگلیاں اٹھا رہے ہو بار بار؟ خدا بہتر جانتا ہے کب اس کی رسی کھینچنی ہے. لیکن میری ساری گفتگویں سامنے والوں کے لیے، اپنے لیے میں پریشان نہیں ہوں. کبھی میں نے آئینے میں دیکھا اپنے کو؟ حدیث کیا ہے؟ مومن مرۃ المومن. مومن مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. یعنی جو میں آپ میں دیکھ رہا ہوں گویا وہ میں ہوں، اور میں آپ کے اندر برائیاں دیکھ رہا ہوں تو گویا وہ آپ کی برائی نہیں ہے، وہ میری برائی ہے. جب خدا ستار ہے، برائیوں کو چھپانے والا ہے، میں کیوں کسی کی برائی کسی کو نہیں پتا تو یہاں کر رہا ہوں؟ ہمارے یہاں تو وہ وہ تو ہے، چھوڑے ان کو، ایسے وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ نے بتا دیا. ہاں کوئی ایسی علل اعلان کوئی برائی ایسی ہے جس سے اس کو ضرر ہو سکتا ہے مومن کو، وہ آپ بتائیں، لیکن ایک کو نہیں پتا.
کیونکہ ہم دوسروں کے لیے کنسرن زیادہ ہیں، اپنے لیے کنسرن نہیں ہے۔ میری آنکھیں کتنی پاک ہیں؟ کیا میری آنکھیں ہیں کہ میں وقت کے امام کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں تو خود شرمندہ ہوں، آپ سے کیا ہو؟ شرمندگی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو پاک نہیں رکھا۔ میری سوچیں پاک ہیں؟ کیا میری سوچوں میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے میرا رب راضی ہو؟ کتنی چیزوں کو میں آنے دیتا ہوں۔ اب آپ بولیں گے سوچوں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سوچوں کو تو کوئی بھی نظر نہیں، کوئی دنیا کی۔ اب بہرحال کچھ ایسے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں جو آپ کی تھاٹس کو، آپ کی خوابوں کو، آپ کے خیالات کو پکچرائز، انسان بہرحال ترقی کر رہا ہے، انسان لا رہا ہے، لیکن ملائے عام میں ظاہراً تو اب آپ جو سوچ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں، اب آپ کچھ بھی سوچتے رہیں، مگر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ 60,000 سے زیادہ ہے ایک دن میں انسان خیالات آتے ہیں، ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں وجود ہو جاتا ہے۔ اگر غلط سوچا غلط چیز آ جائے گی۔ ماہ رمضان کاٹے، غلط سوچا ہے، بولوں گا روزے میں پروردگار مدد کر دے۔ میں غلط سوچنا بھی نہیں چاہتا اس مہینے میں، کیونکہ جب تک آپ سوچوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک یہ سوچیں آپ کے قلب کو ایک سگنل پرووائڈ کریں گی، اگر آپ جیسا سوچیں کہ سگنل ویسی، جب یہاں سگنل پرووائڈ ہوتا ہے تو وہ سگنل دوبارہ انٹیوشن ہو کر آپ کے عمل پر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان جب خلوت کے اندر اپنے پروردگار کا ہے تو جلوت میں کہیں بھی کھڑا رہے وہ اپنے پروردگار ہی کا رہتا ہے۔ خلوت سے کوشش کریں، تنہائی سے کوشش کریں، سجدے گاہ سے کوشش کریں۔ وہاں دکھانے کے لیے تو میں بڑی اچھی نماز پڑھوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آرام سے اللہ اکبر، عربی بھی ایسی بولوں گا، عرب بھی نہیں بولیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تنہائی میں کیسا ہے؟ ویسی نماز پڑھتا ہوں تنہائی کے اندر، تنہائی میں سجدہ ویسی ہے جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجمع میں تو میں بڑا گریا کرتا ہوں امام حسین پر، تنہائی میں کتنا گریا کیا میں نے آج تک امام حسین پر۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے انسان اندر سے کتنا کنیکٹڈ ہے۔ بہرحال شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، گفتگو تو بہرحال آج کے موضوعات کافی تھے بہرحال، لیکن میں اسی پہ اختصار کرتے ہوئے پہلا روزہ میں آپ کو بہت زیادہ اسٹریس بھی نہیں دینا چاہتا، ورنہ کل سے بہت سے لوگ نہیں آئیں گے، بولے پہلے دن ہی مولانا نے اتنی ٹینشنیں دے دی ہیں کہ اب کل آئیں گے تو پتہ نہیں 15 دن ان کو کون برداشت کرے۔ مجھے تو آپ پھر بھی ہلکا ہلکا برداشت کر لیں، میرے بعد جو مولانا آنے وہ آپ کو بہت اچھا ذرا برداشت کروائیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجزل وردم۔ بہرحال وہ ہمارے سینئر ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ عملی طور پر دعوت دیں گے۔ میں تو بہرحال قصے کہانیاں سنانے والا مولانا مشہور ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بہت قصے سناتے ہیں۔ بہرحال میں کیا کروں، قرآن جو ہے وہ 30% قصے ہے، تو میں نے بھی قرآن کے قصے ہی پکڑے ہوئے، میں نے قصے سنا کے ہی لوگوں کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، شاید کوئی ہلنا جلنا شروع کر دے۔ پبلک آج تک تو ہل نہیں پا رہی ہے، کیا کریں۔ بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ان ایام میں ہم جتنا ہو سکتا ہے ہمیں آئیں۔ بہرحال روزہ ہے، سختی ہے، عمل ہے، خیر ہے۔ میں سب سے پہلے عزیزان محترم یہ ساری باتیں اپنے لیے کرتا ہوں، اپنے نفس کے لیے واعظ ہے، اپنے لیے تکرار ہے، کیونکہ ہر انسان کا نفس خود سننا چاہتا ہے۔ خود میں عملی طور پر اگر پریکٹیکلی طور پر ان باتوں کو اپنی ذات پہ کروں گا تو خود بخود جو ہے وہ آپ کو بھی اسی کی طرف دعوت دوں گا کہ آپ بھی اچھا کام کریں۔ شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے۔ آج خدا کی توفیق ہے کہ ہمیں پہلا دن جمعرات کا دن، روزے کا دن ملا، اور آج شب جمعہ میں ہم جو ہیں وہ ویسے بھی دعا کرتے ہیں، ان ایام کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں، اور شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ ہر انسان کی حسرت اور خواہش ہے اور ہوتی بھی ہے کہ انسان کربلا پہنچے۔ عجیب زیارت ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ اعمال انجام دیتے ہیں، بڑے بڑی جو ایام ہیں، 15 شعبان ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان سب میں جیسے لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، سب میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ کسی اور امام کے لیے اتنا نہیں کہا گیا کہ ہر مقام پہ زیارت کریں، امام حسین کے لیے ہے۔ حتیٰ شب جمعہ، ہر جمعہ کی جو شب جمعرات جو آئے گی وہ زیارت امام حسین ہے۔ شخص آیا امام کے پاس غالباً
10ویں یا 8ویں امام کے پاس خدمت میں. امام نے پوچھا تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں ایک دفعہ. کہا ہر مہینے نہیں جاتے؟ ہاں ہر ہفتے. کہا ہر روز؟ مولا کیسے ممکن، کیسے کروں جانا؟ تو کہا آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 3 دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ. یہ زیارت امام حسین ہے. امام کی زیارت صرف کسی مکان پہ یا زمان پہ قید نہیں ہے. آپ ابھی دل میں یہ حسرت کریں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. آپ کربلا میں پہنچ جائیں گے. ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں میں ایک دفعہ جمعرات کو میں نے جانا تھا کربلا اور سب انتظام تھا، لیکن آخری وقت تک میرا ویزا نہیں آیا. دوپہر آ گئی میرا ویزا نہیں آیا. جب شام ہوئی تو میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں کربلا جانا چاہتا تھا جمعرات. کہتے ہیں 2 دن بعد میرے ایک اور دوست تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب کو لے کر کسی بڑے عالم دین سے جو کہ خواب کی تعبیر جانتے تھے انہیں بیان کیا. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ کربلا کے اندر موجود ہیں. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کیونکہ اس کی نیت یہ تھی، وہ جانا چاہتا تھا تو خدا نے اس کی روح کو کربلا پہنچایا. کربلا عشق امام حسین ایسے ہی عزیزان محترم. یہ عشق آسان نہیں ہے، اور یہ جو ہمیں توفیق ہوئی ہے یہ خدا کی خاص توفیق ہے. ہم کوئی محنت تھوڑی کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا امام حسین کا ذکر آتا ہے ہماری آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں اس قابل ہوں؟ نہیں ہوں میں. یہ امام حسین کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں تو حسین کی خاطر جمع ہوتے ہیں. اور یہی وہ آنسو ہیں جو قیامت میں جہنم کی آگ سے بچائیں گے. یہ حقیقت ہے جانو. تو یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہ روایات ہیں، یہ معصومین کی روایات ہیں. ہاں یقیناً شروط شرائط ہیں کہ انسان پھر اپنی زندگی بھی ویسے ہی گزارے جیسے امام حسین چاہتے تھے. تو انسان شرمندہ نہ ہو اپنے مولا کے آگے. مولا تو لے کے جائیں گے، لیکن میں شرمندہ نہیں ہوگا کہ اپنے مولا کا ماننے والا ہوں، میرا عمل کیسا ہے. میں خدا کی بارگاہ میں میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. آئے عزیزان محترم کربلا میں چلتے ہیں. کس کو توسل، کس کو واسطہ دیں؟ جو کہ امام کا غلام ہے. پہلی شب جمعہ ہے انشاءاللہ. بہرحال میں تو کوشش ہوتی ہے ماہ رمضان جا بھی جاؤں روز مصائب پڑھتا ہوں تاکہ بہرحال روزہ کہیں تو قبول ہو، کوئی تو ایسی چیز ہو جو روزے کو لے کے جائے خدا کی بارگاہ. آئیں پہلے توسل کرتے ہیں اس جون سے آج کی شب کہ وہ امام حسین کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے. وہ سیاہ پوست غلام کہ جو سیاہ ہے. کمال ہے اس گھر کا. آپ دیکھیں جون بار بار آئے، مولا اجازت دے، مولا اجازت دے. نہیں تھی مولا نے، کئی دفعہ آیا واپس بھیج دیا. جون نے کچھ جملے ایسے کہے، اللہ اکبر، با معرفت تھے یہ لوگ. تو غلام تھا مگر با معرفت تھا. جملے کیا کہے؟ کہا مولا میں جانتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے آپ نے مجھے. کہا مولا میرے بدن سے بو آتی ہے اس لیے آپ نہیں جانے. کہا مولا میرا حسب نسب نہیں ہے، یعنی میرا کوئی خاندان نہیں لگتا اسی لیے آپ مجھے نہیں جانے دیتے. عزیزان محترم یہ سننا تھا مولا. مولا نے کہا ٹھیک جاؤ جاؤ، اجازت لو، گھر والوں سے مل لو، زیادہ دیر مت کرنا. اب جب جون اپنے گھر والوں سے رخصتی طلب کر کے نکل کر امام کے پاس سے گزرا ہے، جملے سنے آپ امام کے. میں قربان جاؤں یا امام حسین ہم پر بھی نگاہ کیجیے، ہم بھی آپ کے غلام ہیں. امام نے کہا کہ پروردگار جون کے سیاہ رنگ کو سفیدی میں بدل دے، اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دے، اس کا حسب نسب ہمارے ساتھ شمار کر پروردگار. اللہ اکبر. کیا دو کی عزیزان محترم جیسے ہی جون گئے، جون نے جو جنگ کر سکتے تھے جنگ کی. جب جون گر گئے زمین پر، ابھی خاک کربلا پر ہے، دیکھا تو کوئی چہرے پر گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے. آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ مولا نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پر رکھا ہوا ہے. ارے جون نے اس وقت یہ کہا ہوگا کائنات عالم کو کہ دیکھو میرے سے زیادہ
زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ جس پر امام نے اپنے چہرے کو رکھا ہے۔ ارے میں ہاتھ جوڑوں گا جون، ہاں ایک تمہارے رخسار تھے، ایک علی اکبر کے رخسار تھے کہ جس پر امام نے اپنے رخساروں کو رکھا۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، علی اکبر کے مصائب علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنے چاہیے، میں بھی سختی سے گزرتا ہوا نکلتا ہوا جاؤں گا۔ عزیزان محترم، جون اپنی اس کامیابی میں کامیاب ہو گیا۔ جون غلام تھا، مولا اپنے غلام تک پہنچ گئے، مگر میں قربان جاؤں اس وقت تک کہ جب میرا وقت کا امام رخصت لے رہا ہے تو کوئی غلام نہیں ہے، کوئی سپاہ سالار لشکر نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب امام سوار ہونا چاہتے ہیں تو خیموں سے، حرم سے سادات، میری بی بی آ کر اپنے بھائی کو سوار کرتی ہے۔ نہ جانے کس غربت کے عالم میں میرا مولا سوار ہو کر کربلا جا رہا ہے۔ ابھی چند قدم آگے بڑھائے تو دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، محلن محلن یا بن زہرا، ارے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ جائیے۔ جب میرے مولا نے پیچھے دیکھا، کہا بہن ابھی تو رخصت لے کر آ رہا ہوں۔ کہا مجھے ایک والدہ کی بات یاد آ گئی ہے، ذرا جیسے ماں کا نام سننا تھا حسین نیچے آئے۔ اب کیا دیکھا کہ بی بی اس گلے پر بوسے دے رہی ہے کہ جہاں ماں نے کہا ہوگا کہ ان مقام پر بوسے دینا۔ آزادار مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیوں بوسے دیے گئے، مگر میں اتنا کہوں گا کہ وہ سیدہ جس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی، وہ اس حالت میں مدینہ میں بھی اپنے اس بیٹے کے لیے وصیتیں کرتی رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی ہم نے سنا ہے کہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، کوئی کوما میں ہے، کسی کو لیور پلانٹ کے مسائل ہیں پروردگار، اور جو بھی آپ حاضرین بیٹھے ہیں ان کے کوئی مریض ہے، ان کے رشتہ دار مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، پروردگار اصغر صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ رزق کے پریشانی میں ہیں، پروردگار انہیں غیب سے رزق خزانے عطا کر، جو مقروض ہیں پروردگار ان کے قرضوں کو عطا کر، جو لوگ قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں پروردگار ان کو اسیران کربلا و شام کے صدقے میں پروردگار جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ عالم مسلمہ میں جہاں جہاں بھی پریشان ہیں، جہاں بھی اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں پر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں کوئی بھی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بھی پروردگار اس فرش عذاب بچھانے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، جس کی بھی جو بھی ڈیوٹی ہے، انتظامیہ، سیکیورٹی، پولیس، شخص، ہر شخص جو بھی یہاں کام کر رہا ہے، پروردگار امام حسین کی صدقے اس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو، تمام علماء، تمام مراجع، تمام شہداء اور ساتھ سے التجا پر، اور خاص طور پر کہ جن کے سال ثواب کی یہ مجلس تھی، مرحوم اظہر عباس فل رمضان علی کی روح کو پڑھ کر فرشتے ہیں۔